وطن پر جان قربان کرنے والے قوم کے بہادر سپوت میجر عدیل زمان شہید کی نماز جنازہ پشاور گیریزن میں ادا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر داخلہ محسن نقوی، کور کمانڈر پشاور سمیت سول و عسکری افسران اور عوام کی شرکت۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا میجر عدیل زمان شہید کو عظیم قربانی پر خراج عقیدت۔ کہا پاک فوج کے شہداء قوم کے سر کا تاج ہیں۔ 36 سالہ میجر عدیل زمان کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے۔ تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ میجر عدیل زمان نے باجوڑ کے علاقے خار میں خارجی دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں فتنہ الہندوستان کے 5 خارجی دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ شہید میجر عدیل زمان کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا میجر عدیل نے جان دے کر بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں کے عزائم کو خاک پہ ملایا۔ قوم کو ایسے سپوتوں پر فخر ہے۔ کراچی بڑی تباہی سے بچ گیا۔ بی ایل اے اور بی ایل ایف کی گھناؤنی سازش بے نقاب۔ خودکش حملوں کے لیے تیار کمسن لڑکی کو بچا لیا گیا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے پریس کانفرنس میں تفصیلات بتائیں۔ کہا بچی کو کراچی میں خودکش حملوں کے لیے تیار کیا گیا۔ بچی کی ذہن سازی کے لیے واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کر کے ریاست مخالف مواد بھیجا گیا۔ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی نے کہا کہ بچی والدہ سے چھپ کر موبائل استعمال کرتی۔ دہشت گرد ہینڈلرز نے اسی کمزوری کا فائدہ اٹھایا۔ کالعدم بی ایل اے کی گھناؤنی سازش کا شکار بچی کے سنسنی خیز انکشافات۔ کہا ریاست مخالف مواد بار بار دکھایا جاتا، نفرت انگیز تقاریر بھیجی گئیں۔ رابطہ کار کو معلوم ہوا میرے والد نہیں تو اس نے ہمدردی کے نام پر مجھے مزید اپنی سازش کے جال میں پھنسایا۔ واٹس ایپ گروپس میں دہشت گرد کارروائیوں کو بہادری بنا کر پیش کیا جاتا۔ بچی کی والدہ نے بتایا عوامی مفاد میں ہم نے بیان دینے کا فیصلہ کیا تاکہ کوئی اور بچی اس جال میں نہ پھنس جائے۔ ریاست نے ماں کی طرح میری بچی کی جان بچائی۔ بندوق اٹھانے والے گمراہ لوگ واپس آ جائیں تو ریاست کے دروازے کھلے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی ناراض بلوچوں کو ایک بار پھر مذاکرات کی پیشکش۔ ڈیرہ بگٹی میں بگٹی قبائل کے عمائدین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بندوق کے زور پر آپ اپنا نظریہ مسلط نہیں کر سکتے۔ ریاست کو اپنی رٹ بحال کرنا آتی ہے۔ ہمارا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تقریب میں سرفراز بگٹی کو بگٹی قبیلے کا 8واں چیف چنا گیا۔ صحت کی سہولتیں کے معاملے میں ہمارا مقابلہ کسی صوبے سے نہیں دنیا سے ہے۔ بلاول بھٹو کا لاڑکانہ میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کی کانوکیشن سے خطاب۔ کہا سندھ میں دل کے مریضوں کا مفت علاج ہو رہا ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد پیپلز پارٹی نے صحت کے نظام میں بہتری پر توجہ دی۔ خیرپور کامبٹ میں ملنے والی سہولتوں کا کراچی اور لاہور کے ہسپتال بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ سزا یافتہ لوگ آئے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی پریس کانفرنس۔ کہا پنجاب اسمبلی ماسی کا بیڑا نہیں کہ جس کا دل کیا منہ اٹھا کر چلا ہے۔ گاڑیوں کو نظر آتش اور انسانوں پر حملہ کرنے والوں کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اسمبلی آنے کے لیے اجازت نامے کی ضرورت ہوتی ہے۔ شناختی کارڈ ناگزیر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے خلاف نازیبا زبان استعمال کی گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے نام احتجاجی خط۔ دورہ پنجاب کے دوران بدسلوکی کا الزام لکھا۔ لاہور میں سیکیورٹی اقدامات کے نام پر شہریوں کو مشکلات میں ڈالا گیا۔ آئندہ ایسے اقدامات نہ کیے جائیں۔ بین الصوبائی احترام ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ اپنے اوپر لگنے والے الزامات کو مسترد کرتا ہوں۔ یہ خط مستقبل میں قانونی اور ادارہ جاتی کارروائی کا حصہ ہوگا۔ سہیل آفریدی صاحب آپ کی قیادت میں اسلام آباد پر حملے ہوتے ہیں، بار بار ہوتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خط پر رد عمل۔ سہیل آفریدی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ اور آپ کی پارٹی قیادت پاکستان کی وحدت پر حملہ کرتی ہے۔ آپ کے ورکرز آپ کی قیادت کے آشرواد سے سوشل میڈیا پر انتہائی گندی زبان استعمال کرتے ہیں۔
کراچی کا کھلا مین ہول ایک اور معصوم بچے کی جان لے گیا۔ افسوسناک واقعہ کورنگی انڈسٹریل ایریا میں پیش آیا۔ بچے کی عمر 8 سال تھی، کھیلتے ہوئے کھلے مین ہول میں گر گیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس اور دیگر ادارے موقع پر پہنچ گئے۔ بچے کی لاش کو نکال لیا گیا۔ دلبر خان والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد کی بچے کے گھر آمد، والدین سے تعزیت کی۔ کہا لاشوں پر سیاست نہیں کریں گے، ذمہ داروں کو سزا دیں گے۔ بچے کی نماز جنازہ ادا، بڑی تعداد میں شہریوں کی شرکت۔ شہر اقتدار کو شہر بے مثال بنانے کا عزم۔ اسلام آباد میں ایک اور منصوبہ محسن اسپیڈ سے مکمل۔ شاہین چوک انڈر پاس 31 دسمبر کو کھول دیا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ، کام کا جائزہ لیا۔ منصوبے کے اطراف مزید پودے لگانے کی ہدایت۔ کہا شاہین چوک انڈر پاس کو 31 دسمبر تک ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ شہریوں کو درپیش ٹریفک کا دیرینہ مسئلہ مستقل حل ہوگا۔ چیئرمین CDA نے وزیر داخلہ کو بریفنگ دی۔ اسلام آباد میں داخلے کے لیے گاڑیوں پر ایم ٹیگ لگانے کی ڈیڈ لائن میں 2 روز باقی۔ 31 دسمبر قریب آتے ہی شہر کے تمام ایم ٹیگز پوائنٹ پر گاڑیوں کی لائنیں لگ گئی۔ اب تک 1 لاکھ گاڑیوں نے ایم ٹیگ رجسٹریشن کرا لی۔ 1 جنوری سے بغیر ایم ٹیگ گاڑیاں اسلام آباد میں داخل نہیں ہو سکیں گی۔ پاکستان کا بھارت میں اقلیتوں پر ہونے والے مظالم پر اظہار تشویش۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارت میں کرسمس کے دوران عبادت گاہوں کی توڑ پھوڑ اور مسلمانوں کے خلاف تشدد قابل مذمت ہے۔ بھارت میں مسلمانوں کے گھروں کی مسماری اور تشدد کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ محمد اخلاق کے قتل سمیت متعدد واقعات میں مجرموں کو بھارتی ریاستی سرپرستی حاصل رہی۔ بھارت کے مسلمان خوف اور عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ سینیٹر شہری رحمان کی بھارت کی جانب سے دریائے چناب پر پن بجلی منصوبے کی مذمت۔ کہا دلستی سٹیج 2 پن بجلی منصوبے کی منظوری سے انطاس معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ بھارت کا مقبوضہ جموں کشمیر میں متنازع پن بجلی منصوبہ پاکستان کے تسلیم شدہ آبی حقوق پر براہ راست حملہ ہے۔ دریائے چناب پر کسی بھی نئے بھارتی منصوبے سے پاکستان کی آبی، زرعی اور ماحولیاتی سلامتی کو شدید خطرات لاحق ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس محمد آصف کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت دائر۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا۔ جسٹس محمد آصف کے بیٹے کی گاڑی کی ٹکر سے 2 لڑکیاں جاں بحق ہوئیں۔ جسٹس آصف نے اثر و رسوخ اور ریاستی مشینری استعمال کرتے ہوئے ورثاء پر دباؤ ڈالا۔ جسٹس محمد آصف کے خلاف انکوائری کی جائے اور الزامات ثابت ہونے پر عہدے سے ہٹایا جائے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی، نیا ریکارڈ بن گیا۔ تاریخ میں پہلی بار کاروبار کے دوران انڈیکس 1,74,000 کی سطح عبور کر گیا۔ انڈیکس میں 1,700 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ سونے کی فی تولہ قیمت 5,500 روپے کی بڑی کمی ریکارڈ۔ ملک بھر میں فی تولہ سونے کی قیمت 4,70,162 روپے ہو گئی۔ لاہور میں 6, 7 اور 8 فروری کو بسنت منائی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر نے بسنت 2026 کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ضلع انتظامیہ، پولیس، کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشنز اور شہریوں کے لیے SOPs جاری کر دیے گئے۔ پتنگ اور ڈور مینوفیکچررز کی رجسٹریشن کے لیے ای-بز ایپ اور آن لائن پورٹل بھی فعال۔ سائبر کرائم کے ذریعے ہونے والے مالیاتی جرائم میں 36% کمی۔ خصوصی آپریشن کے دوران 35 مقدمات درج، ملزم گرفتار۔ سائبر فراڈ اور مالیاتی گھپلوں میں ملوث ملزموں سے 46 کروڑ روپے سے زائد برآمد کیے گئے۔ آن لائن فراڈ اور ڈیٹا چوری اور دیگر سنگین نوعیت کے 2000 سے زائد کیسز کی چھان بین کی گئی۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے سالانہ کارکردگی رپورٹ جاری کر دی۔ سندھ کے علاقے شکارپور میں پولیس کا کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن۔ جاری آپریشن میں ہلاک ڈاکوؤں کی تعداد 4 ہو گئی۔ آپریشن میں اب تک 22 ڈاکو زخمی بھی ہوئے۔ ڈاکوؤں کے متعدد ٹھکانوں کو تباہ کر دیا گیا۔
بارشیں برسانے والا سسٹم آج ملک میں داخل ہوگا۔ مختلف شہروں میں بارش، بالائی علاقوں میں برف باری کی پیشگوئی۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان میں آج سے 1 جنوری تک بارشیں ہوں گی۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں آج سے 2 جنوری تک بادل برسیں گے۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارش کی توقع۔ کراچی اور حیدرآباد میں بھی بادل برسنے کو تیار۔ بلوچستان میں شمالی اضلاع کے پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ موسم کی خرابی کے پیش نظر NDMA نے الرٹ جاری کر دیا۔ اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو کی امریکی صدر ٹرمپ سے فلوریڈا میں ملاقات۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے کو آگے بڑھانے سے متعلق تبادلہ خیال۔ رواں سال نتن یاہو کا امریکہ کا 5واں دورہ ہے۔ سردی بڑھتے ہی اسرائیلی فوج کے مظالم اور سرد مہری میں مزید اضافہ۔ شدید سردی اور بارش سے بھیگتے خیموں میں شیرخوار بچوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئی۔ فلسطینی جرنلسٹ سنڈیکیٹ کی فریڈمز کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں 300 میڈیا ورکرز شہید ہو چکے۔ صحافیوں کے گھروں، پناہ گاہوں، میڈیا ورکرز کے علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ادھر القسام بریگیڈ نے اسرائیلی حملے میں حماس رہنما ابو عبیدہ کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ اور دبئی میں گلوب سپورٹس ایوارڈ کی رنگا رنگ تقریب۔ ارشد ندیم کے لیے ایتھلیٹ آف دا ایئر کا ایوارڈ۔ شیخ منصور بن محمد بن راشد المختوم کے بیٹے نے ارشد ندیم کو ایوارڈ سے نوازا۔ سٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو مشرق وسطیٰ کے بہترین کھلاڑی قرار۔ PSG کے عثمان ڈیمبلے نے سال کے بہترین مرد کھلاڑی کا ایوارڈ جیت لیا۔ سربیا کے ٹینس سٹار نوواک جوکووچ کو پہلا گلوب سپورٹس ایوارڈ دیا گیا۔